لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی. جی بھائی کیا ہو گیا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کا ایک نسخہ بیان فرمایا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کمائے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 1 لاکھ ہو جائے. 1 لاکھ ہے تو وہ چاہتا ہے 2 لاکھ ہو جائے. 2 لاکھ ہے تو وہ چاہتا ہے، بھائی جو چاہتے ہیں بولے نا، 4 لاکھ ہو جائے. کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا بھی ہو جائے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو بلا کے کہا جائے کہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کوئی کیا ضرورت ہے اس کی، پہلے ہی میرے خرچے ماشاءاللہ اچھی طرح سے پورے ہو رہے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا؟ بلکہ رونا شروع کر دیں گے کہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں، یہ تو آپ کو پہلے بڑھا دینی چاہیے تھی. تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، مؤذن ہی کیوں نہ ہو، مدرسے کے مدرس ہی کیوں نہ ہو، محتمم اگر مدرس کو بلوائے اور کہیں کہ آپ بخاری پڑھاتے ہیں، آپ کو اس پہ 5,000 ملتے ہیں فار ایگزامپل. مدرسوں میں وظیفے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہم 10 کرنا چاہتے ہیں تو وہ انکار کریں گے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا. انکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے نا. بھئی زیادہ پیسے آ جائیں گے تو کیا کوئی مسئلہ ہوگا؟ زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ اچھا کھا لیں گے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کر لیں گے. تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے حصول کی ہر شخص کوشش کرتا ہے. یہ حدیث میں چونکہ دنیا کا لفظ استعمال ہوا نا، ابھی میں حدیث کا ترجمہ کروں گا، پھر دنیا کو پہلے ڈیفائن کر دوں کہ واٹ از دنیا، دنیا ہے کیا جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے. دنیا نام ہے دولت کا، عزت کا. اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے آپ کی عزت پہلے سے لوگوں کی نظر میں بڑھ جائے اور اس طریقے کو استعمال کرنے میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، تو ہر آدمی چاہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تبھی لوگ اپنی مخالفت برداشت نہیں کرتے، کیونکہ اس سے عزت میں
کمی آتی ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. اگر کوئی آپ کی برائی لوگوں کے سامنے کرتا پھر رہا ہے, آپ کو بدنام کر رہا ہے, تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوتی. یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نیچر پہ نہیں ہیں. تبھی تو اسلام نے غیبت کو حرام کیا, کیونکہ آپ جب کسی کی غیبت کریں گے تو معاشرے میں اس کی عزت, بول دے کیوں نہیں بھائی, کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی شریعت کی نظر میں بھی ویلیو ہے, اور شریعت چاہتی ہے لوگوں کی عزت محفوظ رہے, تو قیمتی چیز ہے نا. یہ جو تواضع کا ہمارے ہاں بعض جگہوں پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ تواضع اسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے, آپ کو بے عزت کرے, کچھ بھی نہ ہو, آپ کا اللہ سے اتنا گہرا تعلق ہو کہ آپ کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. تو تواضع کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کہ کوئی آپ کی مخالفت کرے, آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے, تو انسان اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ عزت دار ہے نہیں, اس کے پاس پہلے سے عزت نہیں ہے. وہ ایک واقعہ سناتا ہوں نا, میں ایک آدمی کسی علاقے میں گیا, واپس آیا تو لوگوں سے کہنے لگا شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے ورنہ آج بے عزتی ہو جاتی. یعنی مجھ سے ایسا کام ہوا ہے کہ چونکہ پہلے سے عزت ہے ہی نہیں تو بے عزتی بھی نہیں ہوئی. بعض ایسے الٹے کام ہو جاتے ہیں لوگوں سے کہ جو اگر پہلے سے عزت ہو تو ان الٹے کاموں کی وجہ سے عزت ختم, لیکن اگر پہلے سے عزت نہیں ہو تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر سکتا ہے یہ کام. ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ ہیروئن چی ہے, وہ چرس پیتا ہوا پکڑا جائے تو عزت کم ہوگی اس کی؟ بلکہ عزت ہو جائے گی اور بڑھے گی کہ یار پہلے ہیروئن پیتا تھا اب صرف چرس پہ گزارا کر رہا ہے. لوگ عزت کرنا شروع کر دیں گے, سلام کرنا شروع کر دیں گے, جی السلام علیکم, کیا حال ہے چرسی بھائی, خیریت سے. جب اس کو چرسی کہیں گے تو خوش بھی ہوگا وہ, کیا خیال ہے. لیکن کوئی عزت دار آدمی اگر ہیروئن پیتے ہوئے پکڑا جائے تو ٹھیک ٹھاک بےزتی ہو جائے گی, یار تم یہ کرتے ہو. بلکہ عزت دار تو سگریٹ پیتے ہوئے پکڑا جائے تو بے عزتی ہو جاتی ہے کہ یار آپ پہ تو سگریٹ سوٹ نہیں کرتی. تو عزت کا حصول یہ بھی انسان کی نیچر ہے, اس کو تکبر نہیں کہتے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو, بشرطے کہ وہ خود عزت دار ہو بھی. جو اپنی عزت نہیں چاہتا اس کا مطلب وہ ہے ہی گھٹیا آدمی ہے وہ. تو عزت بھی انسان چاہتا ہے, پیسہ بھی انسان چاہتا ہے. انسان کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ حکومت بھی ہو, میری چلے. حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ میری بات مانی جائے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے, خواہش ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے اس کے اختیارات چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے, اور آنا چاہیے. آپ کسی اچھے عہدے پر ہیں, آپ کو اس عہدے سے ہٹا کے نیچے لایا جائے تو فطری طور پر آپ کو غصہ آئے. آپ مینیجر ہیں کمپنی کے, 4 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے, آپ کو کمپنی کہے کہ ہم چوکیدار بنائیں گے اور تنخواہ 8 لاکھ دیں گے, تیار ہو جاؤ گے؟ بول دے کیوں نہیں بھائی. آپ بولو بھائی 10 لاکھ دے دو, میں چوکیدار نہیں بنوں گا, میں مینیجر تھا, میرے پاس اختیارات زیادہ تھے, میں چوکیدار بنوں گا تو اختیارات کم ہو جائیں گے. ہاں چوکیدار کو آپ کہیں کہ ہم تمہیں جمعدار بنا دیں گے, وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ فطرت ہے, یہ کوئی اس کا تواضع یا تکبر سے تعلق نہیں ہے. تبھی شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کی عزت کا, تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں. توہین کی اجازت نہیں دی, اس کو جرم قرار دیا ہے. فقہا نے دیکھو شریعت میں ہے کسی کو زانی کہہ دیا تو اس کی عزت میں کمی کر دی نا آپ نے. تو اسلام میں ہے کہ 4 گواہ پیش کرو. اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو الٹا 80 کوڑے
جس نے کسی کو زانی کہا ہے نا اس کو لگائے جائیں گے، اور کھلے عام. حالانکہ ممکن ہے اس نے واقعی زنا کیا ہو، امکان تو ہے نا. بھائی 4 گواہ ضروری تو نہیں ہوتے نا کہ ہر جرم پہ کوئی 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا رہا ہو. یہ ضروری تو نہیں ہے. زنا تو اکثر چھپ کے ہوتا ہے، چھپ کے بھی کیا ہو تو آپ پھر بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نے تو زنا کیا، توبہ کا امکان ہے کہ یہ جرم چھوڑ کے اللہ کو راضی کر لے. لیکن اگر پبلک کے سامنے یہ جرم آ گیا تو پبلک کبھی معاف نہیں کرے گی، کہے گی ہے تو وہی نا، ہے تو وہی، ساری زندگی تانا اس کے ساتھ لاحق ہو گیا. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ 4 گواہ اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہیں تو قطع نظر اس سے کہ اس نے زنا کیا ہے کہ نہیں کیا، تمہیں پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہیں اس کے سامنے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کا کس نے رائٹ دیا؟ ارے بھائی شریعت کا مزاج سمجھ رہے ہو کہ کیسا خاندانی مزاج ہے اسلام کا؟ لیکن افسوس اس پر ہے کہ یہ مزاج اب ہمارا رہا نہیں ہے، دیندار طبقے کا نہیں رہا یہ مزاج. دنیا میں سب سے مزیدار کام ہم لوگوں کا ہے عزتوں کو اچھالنا. دنیا میں سب سے زیادہ کلپ وہ چلتا ہے جس میں کسی کی عزت کو، دیکھو آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ بناؤ تربوز کے فضائل، چلے گا؟ بولو نا. حالانکہ بڑے فضائل ہیں، تربوز سے خون بنتا ہے بھائی، صحیح ہے نا؟ بڑی لوگوں کی ضرورت تربوز زیادہ ہے. آپ ایک کلپ بناؤ شہد کھانے کے فائدے، اس کی لوگوں کو ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی بتا دو کہاں خالص شہد ملتا ہے ثبوت کے ساتھ. تو ہر ایک کو ضرورت ہے نا خالص شہد کی. چلے گا مارکیٹ میں؟